آگے دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر تو 45 ہی ہے اور آیت نمبر 132 ختم ہو کر 133 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ام کیا کنتم تھے تم، ام کنتم کیا تم تھے، شہداء موجود حاضر، ام کنتم شہداء کیا اے لوگو تم موجود تھے اس وقت، کیا تم حاضر تھے اس وقت، اس جب حضر آیا، یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کی، الموت موت کا وقت، اذ حضر یعقوب الموت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ اے لوگو کیا تم موجود تھے، یہ صرف متوجہ کرنے کے لیے، کیا تم موجود تھے یہ متوجہ کرنے کے لیے، کیا تمہیں پتہ ہے اس وقت کیا صورتحال پیش آئی، کیا تمہیں پتہ ہے اس وقت کیا بات ہوئی۔ تو ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اذ جب قال انہوں نے فرمایا، لبنیہ بنی بیٹے ہی اپنے، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، اذ قال لبنیہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی من سے، بعد اور یا میرے، من بعدی میرے بعد، ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا وہ کہنے لگے، قالوا وہ کہنے لگے، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا، الہ اور کا، الہ معبود کا آپ کا، نعبد الہ کا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے الہ کی، اور الہ معبود، آبائک آبا آبا و اجداد کا آپ کے، و الہ آبائک اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، نعبد الہ کا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اور وہ آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے جو ان کا معبود تھا، اے ہمارے ابا جان ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ الہا واحدا اور یہ ایک ہی معبود ہے جو معبود واحد ہے،
ہم آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ معبود واحد ہے، جس کو ہم اللہ واحد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ یہی چیز سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ مشرکین کی بھرپور تردید، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، اسحاق علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو، اور آگے ان کی اولادیں ہوں، یہ سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور تو تم نے اتنے سینکڑوں ہزاروں معبود کہاں سے اکٹھے کر لیے؟ تم نے حبل، لات، منات، عزا، ان سب کو کہاں سے خدائی کا درجہ دے دیا؟ اور ان کی عبادتوں کا سلسلہ تم نے کہاں سے شروع کر دیا؟ اور نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو سنو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ کر گئے اور ان کی اولادیں کیا کہہ کر گئی ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی ایک اللہ کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہودیت، عیسائیت، یہ سب کے سب اللہ کی وحدانیت سے ہٹ چکے تھے۔ عیسائیت کی تو جمعہ میں بھی تفصیل سے یہ بات ہوئی ہے، عیسائیت کا تو سب سے بڑا عقیدہ جو عقیدہ توحید ہوتا ہے، انہوں نے تو اس کی جگہ سب سے بڑا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ تثلیث وضع کر لیا تھا، الہ واحدہ، حالانکہ اللہ تو ایک ہے، یہ تین کہاں سے نکال لیے؟ یہودیت وہ پتہ نہیں کتنے معبود بنا چکی تھی، کہیں بچڑے کو معبود بنایا، کہیں عزیر علیہ السلام کو معبود بنایا، کہیں اس کے بعد اور اس طرح کے خرافات میں مبتلا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آخری ایام میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی صحابہ کرام سے، اپنے آخری ایام میں آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے، اللہ کی لعنت ہو ان کے اس عمل اور حرکت پر۔ پھر آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، خبردار میری قبر کو سجدے کرنا اور اس کی عبادت کرنا شروع نہ کرنا۔ تو یہود و نصارہ شرک میں ملوث ہو گئے اس حد تک، اللہ کو چھوڑ کر اور پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ تو الہ واحدہ، ایک معبود، ہم اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلکا، یہ، امتن، ایک جماعت تھی، تلکا امتن، یہ ایک جماعت تھی، قد، یقیناً، خلت، جو گزر چکی، قد خلت، جو دنیا سے جا چکی، جو گزر چکی، لہا، ان کے لیے تھا، لہا، ان کے لیے تھا، ماں، جو، کسبت، انہوں نے کمایا، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ما، جو، کسبتم، تم نے کمایا، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، وَلَكُمْ ما کسبتم، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے۔ عموماً قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، جو تم نے کمایا، جو انہوں نے کمایا، جو انسان نے کمایا۔ یاد رکھیے یہاں کمائی سے مراد مال نہیں ہوتا، دنیا کی اشیاء اور اسباب نہیں ہوتے، بلکہ یہاں اس سے مراد انسانوں کے اعمال
اور انسانوں کی عبادات ہوتی ہیں. یہ آخرت کی کمائی ہے. کمانے سے مراد نیک اعمال، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے. وَلَا، اور نہیں، تُسْأَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. عَمَّا، اس بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون، عمل کرتے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے تم سے سوال نہیں ہوگا. یہ اصل میں قومیں عموماً خود کچھ نہیں کرتی اور اپنے بڑوں کی وجہ سے نا بڑے بڑے دعوے کرتی رہتی ہیں. ہاں ہم تو فلاں کی نسلیں ہیں، ہم تو فلاں کی اولادیں ہیں، ہم تو فلاں کی پیڑھی ہے، ہم تو فلاں کے سلسلے ہیں. ٹھیک ہے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تھے وہ آبا تمہارے تم کیا ہو. تھے وہ آبا تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. تم کہتے ہو نا ہمارے فلاں نے یہ کارنامے انجام دیے، ہمارا فلاں ایسا تھا، ہمارا، ارے تم یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی نسبتیں ان کی طرف کر کے یہ نہ کہو کہ چونکہ ہم ان کی طرف نسبتیں کر رہے ہیں ہم کچھ کریں نہ کریں ہم تو جنتی اور بخشائے. نہیں بھائی، جو انہوں نے کیا نا وہ ان کے لیے تھا. تم جو کرو گے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. اگر تم نیک ہو قیامت کے دن تمہاری نیکی تمہارے کام آئے گی. اگر تم ایمان پہ ہو تمہارا ایمان قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا. اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو تمہاری فرما برداری قیامت کے دن تمہارے کام آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری تمہارے کام نہیں آنے والی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے اور ان کے اللہ کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے تم بخشے جاؤ، یہ نہیں ہوگا. تم کفر کرو، شرک کرو، نفاق کرو، سب کچھ کرو اور ساتھ یہ کہہ دو جی ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کا نام لینے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے. نہیں، ان کی عبادات، اس کا فائدہ ان کو، اس کا اجر ان کو، ان کے درجے بلند ہوں گے. ہاں تم جو اعمال کرو گے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. قومیں عموماً یہاں سے بگڑتی ہیں، یہاں سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. خود کچھ نہیں کرتے اور بڑوں کی طرف، بڑوں کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ہمارے تو باپ دادا ایسے تھے، ہمارے تو فلاں ایسے تھے. تھے وہ آبا تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا ان کے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے کیا تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے نا تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، عیسائی. وقالو کونو ہودن او نصارا، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. یعنی یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، تو تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ راست پہ آ جاؤ گے. یہودی کہتے ہیں جو یہودی ہو گیا وہ راہ راست پر، عیسائی کہتے ہیں جو عیسائی ہو گیا وہ راہ راست پر. قل، آپ فرمائیے، بل، نہیں 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 نہیں، بلکہ ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، حنیفہ، جو توحید پر قائم تھے. اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے یکسو. یکسو یعنی جو شخص ایک طرف متوجہ ہے اور وہ اللہ کی وحدانیت پر قائم. حنیفہ جو کہ توحید پر قائم تھے، راہ راست پر قائم تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت اختیار کرو. اور ان کی ملت کیا تھی؟ ایک اللہ رب العزت کی ذات، اس کو معبود، خالق، مالک، رازق تسلیم کرنا، الہ ماننا، اور پھر اس اللہ کی کما حقہ فرما برداری اختیار کرنا. بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو جو حنیف تھے، یکسو تھے، موحد تھے، اللہ کے توحید پر قائم تھے. وما، اور نہیں، کانا، وہ تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے.
وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بس جی یہاں تک۔